السلام علیکم، میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ایسی گاڑیاں جو کبھی بھی نہ خریدنا، وہ کون سی گاڑیاں ہیں اور کیوں آپ کو وہ گاڑیاں نہیں خریدنی چاہیے۔ ویڈیو جو ہے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، یہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ویڈیو آپ کے ضرور کام آئے گی۔ اور جب آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لو گے اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کرنا اور میرے چینل کو پھر سبسکرائب بھی کر لینا۔ تو سب سے پہلی وہ گاڑیاں جو کبھی نہ خریدنا، نمبر 1 پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں وہ ہوتی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے، اللیگل طریقے سے پاکستان میں لائی جاتی ہیں اور آپ کو مختلف پیجز پر، فیس بک پیجز پر اور واٹس ایپ گروپ میں آفر کی جاتی ہیں ایسی گاڑیاں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور گاڑی آپ کی دہلیز تک نہیں پہنچتی۔ اگر گاڑی آپ کی دہلیز تک پہنچ بھی جائے تو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، جہاں پر یہ گاڑیاں آپ نہیں چلا سکتے، تو ان علاقوں میں اگر آپ گاڑی چلاؤ گے تو آپ کی گاڑی نہ صرف پکڑی جائے گی بلکہ آپ کو اس میں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں لیبارٹری والی گاڑیاں۔ وہ گاڑیاں جن کی لیبارٹری ہوتی ہے۔ گاڑی کی لیبارٹری کیوں ہوتی ہے اس پر تو بہت ڈیٹیل سے میں جو ہے جسٹ لیبارٹری والی گاڑیوں پر ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن میں آپ کو مختصر بتاتا جاؤں۔ وہ گاڑیاں جن کے چیسس میں کہیں پر بھی کوئی ایشو نظر آئے تو وہ گاڑیاں لیبارٹری ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، لیکن ایسی گاڑیاں آپ کے پیسے کا نقصان کرتی ہیں اور یہ گاڑیاں اگر آپ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرو گے، گاڑی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہو تو لیبارٹری والی گاڑیوں کو سیل کرنا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ نمبر 3 پر میں بات کروں گا ایسی گاڑیاں جن کے کاغذات نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس کوئی بندہ گاڑی سیل کرنے آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، گاڑی ہے 12 لاکھ کی اور وہ آپ کو کہتا ہے میں 9 لاکھ میں دیتا ہوں، آپ مجھے 2 یا 3 لاکھ روپے دے دیں، تو باقی پیسے جو ہیں جب میں کاغذات دوں گا تو آپ مجھے دے دینا۔ ایسا کام ہرگز نہ کرنا، مارکیٹ کے اندر یہ فراڈ چل رہا ہے اور جب تک گاڑی کے کاغذات آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ گاڑی آپ کی نہیں ہے۔ لہٰذا قصہ مختصر، جس گاڑی کے کاغذات نہ ہوں وہ گاڑی کبھی نہ لینا۔ نمبر 4 پر میں بات کروں گا بغیر بائیو میٹرک والی گاڑی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو، پنجاب اور اسلام آباد رجسٹرڈ گاڑیاں بغیر بائیو میٹرک کے رجسٹرڈ یا ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ گاڑی خرید رہے ہو اور خریدتے وقت آپ کو بائیو میٹرک نہیں مل رہی تو جب تک آپ کو گاڑی کی ساتھ بائیو میٹرک نہ ملے تو گاڑی نہ لینا، ورنہ وہ گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر بھی نہیں ہوگی اور جس بندے کے نام گاڑی پڑی ہے اگر آپ کو کاغذات بھی مکمل مل گئے اور گاڑی بھی 1 نمبر ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہو تو وہ کاغذات ڈپلیکیٹ بھی ایشو کرا سکتا ہے، ان کاغذات کو بلاک بھی کرا سکتا ہے۔ لہٰذا بغیر بائیو میٹرک والی گاڑی کبھی نہ خریدنا۔ نمبر 5 پر میں بات کرتا ہوں 2 نمبر گاڑیاں۔ جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیک ڈاکومنٹس والی 2 نمبر گاڑیاں جسٹ اس لیے خرید لیتے ہیں کہ یہ ہمیں سستی مل رہی ہیں، لیکن جس ٹائم وہ گاڑی پکڑی گئی تو آپ کے اوپر جو ہے FIR بھی ہوگی، آپ کی گاڑی بھی ضبط ہو جائے گی اور پھر آپ کو 2 نمبر گاڑیوں کا کام کرنے والے لسٹ میں بھی شامل کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ کبھی بھول کر بھی 2 نمبر گاڑی نہ خریدنا۔ نمبر 6 پر میں بات کرتا ہوں ایکسیڈنٹل گاڑیاں۔ جی ہاں دوستو، جو ایکسیڈنٹل گاڑیاں ہوتی ہیں یہ بھی سستی تو مل جاتی ہیں، بٹ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ گاڑی جو ہوتی ہے مکمل تیار ہوتی ہے اور یہ گاڑی مکینیکل ایشو کریٹ کرتی رہتی ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹل گاڑی کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرنا ایک کھپا دینے والا مشکل ترین کام ہے۔ نمبر 7 پر میں بات کروں گا قسطوں والی گاڑیاں۔ مطلب اگر آپ کسی سے گاڑی لیتے ہو بینک سے ہٹ کر، آپ کسی ایسی کمپنی سے گاڑی لے رہے ہو جو کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے کہ ہم آپ کو گاڑی لیز کر کے دیں گے، تو احتیاط کیا کریں، مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے۔ آپ اس کمپنی کے بارے میں تحقیقات کر لیا کریں، یا سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ گاڑی بینک سے لیز کریں۔ اور یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کوئی گاڑی لیتے ہو اور وہ گاڑی بینک لیز والی تھی، مطلب گاڑی کسی نے بینک سے نکلوائی تھی اور وہ آپ کو NOC اور ساری چیزیں ساتھ دیتا ہے، تو پلیز 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 اگر گاڑی کی
इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं तो एनओसी मिलती है। एनओसी से मुराद ये होता है कि फिर वो गाड़ी आपके नाम हो जाती है। तो आप जिस बैंक की भी एनओसी है एक दफ़ा उस बैंक से उस एनओसी को लाजमी चेक कराएं, क्योंकि मार्केट में अक्सर देखा गया है कि 2 नंबर एनओसी बनाई। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने गाड़ी ली बैंक से, उसने 1 साल तक किस्तें दी, उसके बाद उसने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसके पास कागजात वगैरह थे, उसने एक 2 नंबर फेक एनओसी बनवाई और गाड़ी को अपने नाम करा लिया। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि जब भी बैंक वाले के सामने जो बैंकर होते हैं वो गाड़ी की तलाश में होते हैं तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी और आपको जो है फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने बहुत सी अपनी आंखों से ऐसी गाड़ियां जो 2012 मॉडल 13 थी वो भी बैंक वालों ने पकड़ी हैं, वो जहली एनओसी वाली गाड़ियां थी। तो एनओसी ज़रूर चेक कर लिया करें। तो ये कुछ बेसिक सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उन गाड़ियों की जिनको आप ना ख़रीदा करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़िंदगी में आपके काम ज़रूर आएगी और आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करोगे। आई थिंक जो बंदा अभी तक मेरी वीडियो देख रहा होगा वो लाइक और शेयर भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। अब अपने होस्ट ज़वार अवान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।